سامعین محترم، ہمارے فتح جنگ کی ادبی فضا جس شخصیت کے دم سے رونق افروز ہے اور ہم گاہے بگاہے جن کی زیر سرپرستی مختلف تقاریب میں شریک ہوتے رہتے ہیں، جن کا شعری معیار بھی بہت خوب ہے اور جن کی شخصیت بھی بہت متکشش ہے، دوستی بنانا بھی جانتے ہیں اور دوستی نبھانا بھی جانتے ہیں۔ ان کی شخصیت کے کئی زاویے ہیں، مگر سب سے اہم پہلو ان کا ایک خوبصورت انسان ہونا ہے، اور اس سے بڑھ کر بھی وہ ایک انتہائی خوبصورت شاعر بھی ہیں۔ آج کی اس بزم کے میزبان سرپرست اعلیٰ چوپال انٹرنیشنل جناب اعجاز خان ساحر صاحب، آپ سے جماعت صاحب کا اپنا کلام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صاحب، آج ہمیں جہاں پہ اتنے خوبصورت چہروں کے آنے کی وجہ سے خوشی ہے، وہاں پہ ہمیں فخر ہے اپنے اس بھائی پہ، اس بھتیجے پہ، اس بیٹے پہ جو اس بزم کا دولہا ہے۔ یہ اسی سرزمین کا باسی ہے۔ ہمارا تعلق فیملی کا تعلق ہے۔ ان کے والد مرحوم کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا۔ ان کے جانے کے بعد بس میرے ساتھ عجیب ایک سلسلہ ہے کہ میرے جو دوست دنیا سے چلے گئے، اب ان کے بیٹے میرے دوست ہیں۔ کوشش ہوتی ہے کہ نئی دوستی نہ لگائی، جو پودا لگایا ہے اسی کو پروان چڑھایا جائے۔ سجاد بہت چھوٹا سا تھا، پہلا مشاعرہ غالباً فتح جنگ پہ سے میرے گھر میں تھا، جہاں پہ چین میں کھڑا تھا وہیں پہ رات کو سو گیا اور صبح۔ اور ہمیں فخر ہے کہ آج سجاد بڑی اچھی جگہ پہ ہے، اور صحیح اس کی جگہ وہی تھی جہاں پہ آج یہ ہے۔ ہم اس کے لیے بڑے دعا گو ہیں، اور جناب صدر میں آپ کا، شہد زمان صاحب کا، اور اپنے بہت خوبصورت بھائی سید امتیاز آکاش کا، اور باقی بھی جتنے دوست ہیں، خصوصاً حفیظ اللہ بادل۔ اور آج مجھے بڑی خوشی ہے کہ دو ایسی شخصیات جو ہمارے درمیان موجود ہیں، کہ ایک ہماری بیٹی، ہماری بہن، ہماری بھابھی مومنہ میری ریکویسٹ پہ اسپیشل آج بازو گجرات سے نہیں ہے، تھکی ہوئی اور آ گئی ہیں۔ میں ممنون ہوں ان کا، میں اپنی بھابھی کا ممنون ہوں، مشابہ کا، اور سید شمشیر حیدر اپنے بھائی کا، اور جناب ظفر اقبال صاحب کا، کہ وہ ہمیشہ، آپ سب ہمیشہ جب بھی ہم فون کرتے ہیں، کتاب میلہ ہو، کوئی مشاعرہ ہو یا کوئی چھوٹا موٹا اور پروگرام، تو آپ بلا عذر آپ جو ہیں وہ پیچھے چلے آتے ہیں۔ یہ آپ کی محبتیں ہیں، ہم شاید اس قابل نہیں ہیں، لیکن آپ کی مہربانیاں بہت زیادہ ہیں۔ تو میں آج کی جو میزبان ہے میرے ساتھ، شاعر اقبال ریاض کاوش صاحب، حضرت بشیر صاحب، اور میں اپنی فکر نو کی ٹیم اور باقی جتنے بھی آئے ہوئے میرے مہمان ہیں، خوبصورت مہمان، میرے دوست، میرے عزیز، سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ نعت کے دو اشعار اور اس کے بعد دو غزلوں میں سے کچھ اشعار، کہ زہر مقدر عطا ہے اس آستان کی مٹی، زہر مقدر عطا ہے اس آستان کی مٹی، چراغ جس سے بنی ہوئی ہے یہ جان کی مٹی، زہر مقدر عطا ہے اس آستان کی مٹی، چراغ جس سے بنی ہوئی ہے یہ جان کی مٹی، میرے نبی نے جسے اخوت کا درس بخشا، ہر ایک زمانہ اسے کہے گا ماں کی مٹی، اور میرا بدن جو کوئے مدینہ کی خاک اڑے، کہے زمانہ کہاں پڑی ہے کہاں پڑی۔ ایک غزل سے چند اشعار
کہ بجھی بجھی ہے تمنا دھواں دھواں ہے چراغ، بجھی بجھی ہے تمنا دھواں دھواں ہے چراغ، شب وصال سے کہہ دو کہ بدگماں ہے چراغ، اور بچا کے دامن دل کو ذرا سنبھل کے میاں، جلا کے راکھ نہ کر دیں کہ بے زباں ہے چراغ، اور ستارہ وصف نہیں اب ستارہ ساز کہاں، ستارہ وصف نہیں اب ستارہ ساز کہاں، چراغ لے کے بھی ڈھونڈو تو اب کہاں ہے چراغ، ستارہ وصف نہیں اب ستارہ ساز کہاں، چراغ لے کے بھی ڈھونڈو تو اب کہاں ہے چراغ، اور یہ ایک دوسرے کی ضد بھی ہیں اور موافق بھی، جہاں جہاں ہیں اندھیرے وہاں وہاں ہے چراغ، یہ ایک دوسرے کی ضد بھی ہیں اور موافق بھی، جہاں جہاں ہیں اندھیرے وہاں وہاں ہے چراغ، اور بجھے نہیں ہے تو پوری طرح جلے بھی نہیں، بجھے نہیں ہے تو پوری طرح جلے بھی نہیں، عجب مقام اذیت کے درمیان ہے چراغ، بجھے نہیں ہے تو پوری طرح جلے بھی نہیں، عجب مقام اذیت کے درمیان ہے چراغ، اور ستم ہوا کا کہیں پر کہیں کرم ساحل، کہیں پہ نوع گناہ ہے کہیں اذاں ہے چراغ۔ ایک اور غزل سے کچھ اشعار کہ ہر لہجہ تعقب میں ہے اغیار کی آنکھیں، ہر لہجہ تعقب میں ہے اغیار کی آنکھیں، اے کاش جو کھل جائیں میرے یار کی آنکھیں، اور دہلیز پہ رفتہ نہ عدو پائے جسارت، دہلیز پہ رفتہ نہ عدو پائے جسارت، تعمیر میں ہم رکھتے جو دیوار کی آنکھیں، دہلیز پہ رفتہ نہ عدو پائے جسارت، تعمیر میں ہم رکھتے جو دیوار کی آنکھیں، اور لوٹ آئیں گے پنچھی بھی کبھی اپنے گھروں کو، لوٹ آئیں گے پنچھی بھی کبھی اپنے گھروں کو، اس آس پہ بارے تھیں اشجار کی آنکھیں، لوٹ آئیں گے پنچھی بھی کبھی اپنے گھروں کو، اس آس پہ بارے تھیں اشجار کی آنکھیں، اور بے دردی سے کٹتی نہ کبھی گردنیں مظلوم، ہوتی جو کبھی خنجر و تلوار بے دردی سے کٹتی نہ کبھی گردنیں مظلوم، ہوتی جو کبھی خنجر و تلوار کی آنکھیں، اور ایک نعت کا شعر ہے اس میں کہ دیکھا نہ اگر آنکھوں نے وہ گنبد خضرا، آنکھیں ہیں یہ کس کار کی بیکار، درہم و دینار یکم مئی کے حوالے سے بھی ایک شعر ہے، 9 مئی کے حوالے سے بھی سنائے سر کوئی، میں تو آیا مئی سے تو میں صحیح ہے 45 اور 47 کے بارے میں آپ کو 47 میں کروا دوں گا، دیکھا نہ اگر آنکھوں نے وہ گنبد خضرا، آنکھیں ہیں یہ کس کار کی بیکار کی آنکھیں، اور ہوتا انہیں محرومی انسان کا ادراک، ہوتی جو کبھی درہم اور دینار، ہوتا انہیں محرومی انسان کا ادراک، ہوتی جو کبھی درہم اور دینار کی آنکھیں، اور ہر وقت لگی رہتی ہیں دروازے پہ صاحب، ڈھونڈے ہیں کسے جانے یہ بیمار ہے، کیا بات ہے صاحب بھائی، سرپرست اعلیٰ چوپال جناب اجاز خان صاحب اپنا خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے۔